پھر ان کی شعیب ملک سے دوستی کے حوالے سے کافی زیادہ بات چیت آتی تھی. ایک جی تو پاکستان بڑا مشہور و معروف پروگرام ہے, فہد مصطفیٰ اس پروگرام کو کرتے ہیں. وہاں پر ایک شو کے لیے جایا کرتے تھے جی تو پاکستان میں. وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں, وہ لنڈن شفٹ ہو گئے ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے کرکٹنگ کریئر کو لے کر دل برداشتہ ہو گئے تھے, کیونکہ ان کو ٹیم میں سلیکٹ نہیں کیا جاتا تھا, ان کو وہ پذیرائی نہیں مل رہی تھی جو ان کے مطابق دی جانی چاہیے تھی. ان کو بہت بار ڈراپ بھی کیا گیا. کرکٹر بالر ہیں جن کو ان کے گھر کے سامنے لوٹ لیا گیا. واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ جوہر ٹاؤن میں ان کا گھر موجود ہے. وہ اپنے گھر واپس آ رہے تھے, ان کی بیگم بھی گاڑی میں ان کے ساتھ موجود تھی, ان کی 8 ماہ کی بچی بھی ان کے ساتھ موجود تھی, کہ کچھ افراد نے ان کو گھیرے میں لے لیا. اب وہ مسلح افراد تھے. گن پوائنٹ پر انہوں نے کہا کہ جی جو ساز و سامان آپ کے پاس ہے وہ نکال دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں فرح اقرار. آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں, اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں, اپنے گھر والوں کے ساتھ, پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں. جناب, آج میرے پاس تین اہم خبریں ہیں, اور تینوں خبریں کرکٹ کے میدان سے بلکہ کرکٹرز کے حوالے سے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. ایک خبر تو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے, جو کہ شعیب ملک کی ثنا جاوید سے شادی کے متعلق ہے. وہ اور اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گی. پھر آپ کو بتاؤں گی کون سے ایسے پاکستانی کرکٹر ہیں جو فیملی سمیت بیرون ملک چلے گئے ہیں اور وہیں پر سیٹل ہو چکے ہیں. تیسری خبر یہ کہ کس کرکٹر کو لاہور میں اس کی فیملی سمیت لوٹ لیا گیا. تو اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے شعیب ملک اور ثنا جاوید کی بات کرتے ہیں. تو شعیب ملک کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ خبروں میں ہمیشہ رہتے ہیں, بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں, اور ان کی جو پہلی شادی ہے وہ ہوئی تھی اپریل 2010 میں, جو کہ آپ کو پتہ ہے ٹینس سٹار, بھارت کی ٹینس سٹار ہے ثانیہ مرزا, ان کے ساتھ ہوئی تھی, اور بہت زیادہ اس شادی کو ہائپ ملی تھی. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ایک اور سکینڈل سامنے آیا تھا شعیب ملک کا, جو مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کیونکہ میں اس زمانے میں خبریں پڑھا کرتی تھی. تو عائشہ صدیقی ایک خاتون تھیں جو بھارت کے شہر حیدرآباد میں رہتی تھیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ شعیب ملک کی ان سے شادی ہو چکی ہے, اور اس پر کافی زیادہ کوریج بھی کی گئی تھی, کافی باتیں بھی کی گئی تھیں. انہوں نے تصاویر بھی شیئر کی تھی کہ وہ پورے کرکٹ کے لوگوں کے ساتھ وہاں آیا کرتے تھے, ان کے پلیئرز بھی ساتھ ہوا کرتے تھے, دعوت ہوئی, سب کچھ. لیکن اس پر کسی قسم کی وضاحت یا کسی قسم کی بات اس طرح سے شعیب ملک کی زبان سے سامنے نہیں آئی تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ اپریل میں بڑی دھوم دھام سے شعیب ملک کی شادی ہوئی, اور بہت کوریج دی گئی تھی پاکستان میں بھی, انڈیا میں بھی, کیونکہ ظاہر ہے دونوں سٹارز تھے. شعیب ملک ہماری جانب سے, ثانیہ مرزا بھارت کی جانب سے, اور بڑا ہی پاور کپل بن کے سامنے آئے تھے. ان کی شادی ہوئی, پھر یہ دبئی میں رہائش پذیر تھے کیونکہ ظاہر ہے ثانیہ پاکستان میں اتنا آنا جانا نہیں تھا. پھر ان کا ایک بیٹا بھی ہے اذہان جس کا نام ہے, وہ بھی دبئی میں ہی سیٹل تھے. کچھ عرصہ پہلے سے بہت زیادہ یہ خبریں آنے لگی تھیں کہ ان دونوں کے درمیان کچھ تعلقات اچھے نہیں رہے, اتنے اچھے نہیں جتنے ماضی میں ہوا کرتے تھے. پھر نام کی تبدیلی بھی ہم نے دیکھی, پھر بہت سی افواہیں گردش کرنے لگی. لیکن آج جب یہ خبر سامنے آئی, شعیب ملک نے خود اپنی تصاویر شیئر کی سوشل میڈیا پر, اور اس میں فیس بک بھی شامل ہے, انسٹاگرام پر بھی انہوں نے تصویر لگائی ثنا جاوید کے ساتھ, اور اس پر کیپشن دیا الحمدللہ, اور قرآنی آیت لکھی ہے کہ اینڈ وی کریٹڈ یو ان پیئرس. 2 تصاویر ہے جس میں کولیبریٹ کیا ہے انہوں نے ثنا جاوید کو بھی, اور ثنا جاوید ایک ایکٹریس ہے پاکستان کی مشہور و معروف, ماڈلنگ بھی کرتی رہی ہیں. ان کے ساتھ کولیبریشن میں یہ تصویر لگائی ہے, اور کافی لوگوں کی طرف سے ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے. کچھ مبارکباد بھی دے رہے ہیں, کچھ تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں, کچھ کے ذہنوں میں یہ سوالات ہے کہ آخر ایسا ہوا کیا. تو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے دوران باقاعدہ طور پر علیحدگی ہو چکی ہے. اس کو انہوں نے پبلک نہیں کیا ہے, وہ بچے کے مستقبل کی خاطر اسی طرح سے ملتے ہیں, کو پیرنٹنگ کر رہے ہیں, لیکن ان کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہوئی ہے. اور ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ بیٹا ان کے پاس ہوگا یا ان کی بیگم کے پاس ہوگا, یا انہوں نے بتایا نہیں ہے. بہرحال ثنا جاوید کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ثنا جاوید کی ایک شادی ہو چکی ہے. عمیر جسوال جو کہ ایک سنگر ہیں, آپ جانتے ہوں گے, معروف سنگر ہیں, ان کے ساتھ 2020 میں 2020 میں ان کی شادی ہوئی تھی, اور اس شادی پر بھی بڑی مطلب ہائپ کریٹ ہوئی تھی. لوگوں نے بڑا خوشی سے اس کو دیکھا تھا, جوڑے کو مبارکباد بھی دی تھی. لیکن وہ شادی چل نہ سکی, کچھ عرصے کے بعد ان کی علیحدگی ہو گئی, اور پھر ان کی شعیب ملک سے دوستی کے حوالے سے کافی زیادہ بات چیت آتی تھی. ایک جی تو پاکستان بڑا مشہور و معروف پروگرام ہے
فہد مصطفیٰ اس پروگرام کو کرتے ہیں، وہاں پر ایک شو کے لیے جایا کرتے تھے جیتو پاکستان میں، وہاں پر ان کی ملاقات یا بات چیت ہوئی، اس کے بعد آج شادی کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 200 کے قریب شادی میں لوگ موجود تھے، اور ایک مطلب پرائیویٹ گیدرنگ آپ سمجھ لیں، رشتہ دار تھے، دوست احباب تھے، اور اس کے بعد اب یہ انہوں نے شیئر کر دیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ بہرحال یہ جو ذاتی فیصلے ہوتے ہیں، اس میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہم اس پر بہت سے کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہی ہوں میمز بھی بن رہی ہیں، کچھ لوگ خوشی کا اظہار کریں، کچھ مبارکباد دے رہے ہیں، کچھ طرح طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ تمام لوگ خود جانتے ہیں کہ اندر کیا رہا ہوگا، تعلقات کیسے رہے ہوں گے، رشتہ کیسا رہا ہوگا، پھر علیحدگی کیسے ہوئی ہوگی، اب شادی کیسے ہوگی۔ بہرحال اس نوبیاختہ جوڑے کو مبارکباد دیں گے، اور ان کے اگلے سفر کے لیے نیک تمنائیں ہماری ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو دونوں کے لیے بڑا اچھا ثابت کرے، اور آپ لوگ بھی مبارکباد دیجئے، اس وقت جلی کٹی باتیں مت کریں۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانے جا رہی ہوں کون سے ایسے کرکٹر ہیں جو پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سابق کپتان سرفراز احمد، بڑے اچھے کھلاڑی جن کے بارے میں کہا جاتا تھا سرفراز دھوکہ نہیں دے گا، وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں، وہ لندن شفٹ ہو گئے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے کرکٹنگ کریئر کو لے کر دل برداشتہ ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو ٹیم میں سلیکٹ نہیں کیا جاتا تھا، ان کو وہ پذیرائی نہیں مل رہی تھی جو ان کے مطابق دی جانی چاہیے تھی، ان کو بہت بار ڈراپ بھی کیا گیا، وہ بالکل مطمئن نہیں تھے، اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی فیملی سمیت پاکستان سے باہر شفٹ ہو جائیں۔ کراچی سے وہ لندن چلے گئے ہیں، اپنی بیگم اور بچوں کو بھی وہاں شفٹ کر دیا ہے۔ بہرحال ان کا پاکستان آنا جانا لگا رہے گا، اور وہ کوئٹہ گلیڈیٹر کی طرف سے جو پی ایس ایل ہونے جا رہا ہے رواں سال، اس میں کھیلیں گے بھی۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم پہلے بھی دیکھتے ہیں بہت سے ایسے کرکٹرز ہیں جو کہ یہاں سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ان کو اس طرح سے موقع نہیں دیا جاتا اور وہ ملک سے باہر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ایک اچھے کرکٹر ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی کھیلنا چاہیے، لیکن یہ تو میری ذاتی رائے ہے۔ بورڈ کیا فیصلہ کرتا ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہوتا ہے، بعض اوقات بورڈ بڑی زیادتی بھی کر دیتا ہے، اور وہ تمام کھلاڑی جو کھیل میں اچھے ہوتے ہیں ان کو موقع بھی نہیں دیتے، اور اس طرح ان کا کریئر بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سرفراز احمد کے لیے بھی اچھا کرے، اور میں چاہتی ہوں کہ ان کو ہم ٹیم میں کھیلتا ہوا دیکھیں۔ بہرحال انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا اس کے پیچھے بہت سی وجوہات رہی ہوں گی، اور بہت سی چیزیں سوچی ہوں گی انہوں نے، کیونکہ کوئی اسی طرح سے آسانی سے ملک چھوڑ کے نہیں جاتا۔ تیسری خبر بھی ایک کرکٹر کے بارے میں ہے، عبدالرحمان ہیں ہمارے کرکٹر، بالر ہیں، جن کو ان کے گھر کے سامنے لوٹ لیا گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ جوہر ٹاؤن میں ان کا گھر موجود ہے، وہ اپنے گھر واپس آ رہے تھے، ان کی بیگم بھی گاڑی میں ان کے ساتھ موجود تھی، ان کی 8 ماہ کی بچی بھی ان کے ساتھ موجود تھی، کہ کچھ افراد نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ اب وہ مسلح افراد تھے، گن پوائنٹ پر انہوں نے کہا کہ جی جو ساز و سامان آپ کے پاس ہے وہ نکال دیجئے۔ تو عبدالرحمان بتاتے ہیں کہ موبائل انہوں نے نہیں لیا، جو ان کا والیٹ تھا وہ ان سے لے لیا، بیگم کے جو زیورات تھے اور نقدی تھی وہ ان سے لے لی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گئے، جس کے بعد ظاہر ہے اس وقت تو بڑی ٹرامیٹک سچویشن ہوتی ہے۔ انہوں نے بیوی اور بچے کو سیف کیا، اس کے بعد وہ قریبی جو تھانہ لگتا ہے نواب ٹاؤن کا تھانہ، وہاں پر گئے، انہوں نے پورا یہ واقعہ بیان کیا، اور FIR وہاں پر درج ہو چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کارروائی ہوتی ہے، اور لاہور میں اس طرح کی چیزیں بہت تشویشناک ہیں۔ کراچی میں ایسے واقعات روزانہ کی بنیاد پر سامنے آتے تھے، لیکن اس طرح کا واقعہ یہاں پر ہو جانا تشویشناک بھی ہے، اور پھر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اور یہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس کا دائرہ کار پاکستان میں پھیل رہا ہے، تو اس پر پولیس کو ایکشن لینا ہوگا۔ تو جناب آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو کرکٹرز کے حوالے سے خبریں بتائی ہیں، مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے سامنے آتی رہوں گی۔ آپ نے بتانا ہے کامنٹس میں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور یا کس موضوع پہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔